عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں. زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگ و ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، غالب ہے. اب کوئی بات نہیں فرنگی را دل زیر نگی نیست. کیوں جی کوئی بات نہیں، یہ 4 دن امریکہ کر لے جو کرنا ہے. افغانستان کو لتاڑنے کے بعد ایک بندہ بھی اس کے قابو ایسا نہیں آیا جو کہے میرا ایمان لے لو مجھے پیسے دے دو. ایک بندہ بھی اس کے قابو میں نہیں آیا جو گوانتا نامو بے میں تم نے علماء کی داڑیاں مونڈ دی اور پتہ نہیں کیا پنجروں میں بند کیا، جیسے حیوانوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن ان پنجروں میں وہ بند رہے. قرآن کی تلاوتیں وہاں بھی وہ کرتے رہے. ہاں اسلام کو وہاں بھی انہوں نام. ہاں اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگی نیست. اقبال کہندا آج تک فرنگی ایک دل تے قابو نہیں پا سکے. ملکاں تے تھا جی ہاں متاعو ملک است دین است. انہاں کیوں نہ ملکاں تے قبضہ ضرور کیتا ہے لیکن دین تے قبضہ نہیں کر سکے. ہاں جتنا مرضی جہاں بھی کتنی پابندیاں لگی، مسجدوں کے سپیکر اترے، بلال شریف پر پابندیاں لگی، ممتاز قادری تختہ دار پر لٹکا اور 1 لاکھ سے زیادہ بندے تاریخ لبیک کے اندر چلے گئے، تو کیا لبیک کا نعرہ بند ہوا؟ نہ. اقبال کہنا فرنگی را دل زیر نگی نیست متاع ملک است دین است. انہیں کیا اس دا متاع اتنا ہی ہے، عراق دے کنویں تے قبضہ کر لیا، تیل دے کنویں لین آیا سی تے قبضہ کر لیا، افغانستان دے خزانے تے قبضہ کرنا سی، خزانے لے کے چلا گیا، اور شام دے اندر جیڑا کچھ ہوتے لوٹ مار سی امریکہ کر کے چلا گیا. لیکن پھر کیوں لرزہ بر اندام ہے؟ اتنا ظلم مچانے کے بعد پھر امریکہ کیوں پریشان ہے؟ کیوں جی خدا بندے کے در تحفے حریمش. اقبال کہتا ہے جتنے چمچے کٹ سے گئے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے رہے اور ملکہ برطانیہ کا طواف کرتے، خدا بندے کے در تحفے حریمش. کہتا جتنے تمہارے چمچے کڑچے گئے یا گھومتے کرتے رہے اور تمہارے دروں کا طواف کرتے رہے، صد ابلیس است یک روح الامین. کہتا لکھاں ابلیس ضرور گئے لیکن محمد عربی کا ایک غلام بھی تمہارا طواف کرنے کے لیے نہیں گیا. یہ بات ہے. تم کیا سمجھتے ہو حضور کا دین ایسے چلا جائے گا؟ نہ یہ دین اپنی پاور رکھتا ہے. ہاں اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ملکوں پر تم نے قبضے کر لی، یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے. تم نے ہمارے کیا چھوڑا؟ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، ہر چیز لوٹ کر لے گئے جناب. لائبریریاں لوٹ کر لے گئے، حسین و جمیل پتھر لے کر، وہ کوہ نور جو ہیرا بھی تم لوٹ کر لے گئے. تو کیا پھر وہ ہیرے کی وجہ سے تو ہماری عزت نہیں ہے نا؟ ہماری عزت تو یہ ہے وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤ درباؤ نہ رسیدی تمام بولابی. امت مسلمہ کی وجہ پتھروں سے نہیں ہے، ہیروں سے نہیں ہے، تیم کے کنویں سے نہیں ہے، روٹی سے نہیں ہے، سڑکوں سے نہیں ہے، جہازوں سے نہیں ہے. امت مسلمہ کی عزت محمد عربی کی غلامی کے اندر ہے. ہاں تم نے جس کو عزت والی باتیں سمجھی ہے وہ تو ہمارے بڑوں نے، صحابہ کرام نے. حضرت نعمان بن مقرن آئے جب یزدگرد کے دربار میں، اعلیٰ قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے قیمتی، تو آپ نے اپنی تلوار اور نیزے سے ان کو پھاڑنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے یہ تو ہم نے آپ کی عزت کے لیے بچھایا ہے. جب آپ کرسی پر بیٹھے تو وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، آپ بیٹھے تو فوراً کھڑے ہو گئے. تو یزدگرد کہنے لگا کہ آپ نے شاید کبھی سونا دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے احترام کے لیے، آپ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے لیے آیا، ہم نے آپ کے اعزاز کے لیے سونے کی کرسی بچھائی ہے. پہلے تو آپ نے ہمارا قالین پھاڑ دیا، تو اب آپ سونے کو جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں سننا ہے تیرا قالین میں نے اس لیے نہیں پھاڑا کہ مجھے اس قالین سے دشمنی تھی، یہ جو تو نے بچھایا تھا یہ ریشم کا تھا اور ہمارے آقا و مولا نے ریشم سے کے استعمال سے منع فرمایا، اس لیے میں نے اس کو پھاڑ دیا. باقی رہ گیا یہ سونا، تو یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، سونے کو پک طرف کر. یہ سونا میں نے اس لیے اوپر نہیں بیٹھا کہ ہمارے آقا و مولا نے اس سے منع فرمایا ہے. سونے کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہوا، اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے میں کھڑا ہوا. یہ ہے وہ باتیں جو اسلام کی ہے. تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں. آپ اپنے کان بند کر دیں. اور وہ بندہ جو آپ کو ایسی بات سناتا ہے کہ در رسول سے دور کرتا ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے کان بند کر دیں. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علما وچ پسام. بس یہی بات ہے، یہی لبیک کا مقصد ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف قرون اولا سے لے کر آج تک تکلیف وہ جاری ہے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی ہے اور تا صبح قیامت یہ جاری اور ساری رہے گی. لیکن امتحان حق والوں کا ہے
کہ وہ کب تک کھڑے رہتے.